بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 627 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا گھاٹ کتنی دور ہے؟ 5 میل۔ اسے پنجہ پھیلا کے کہا یا تو مجھے کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی ہے، آئے گا ادھر سے آئے گا۔ اس نے بڑی سڑک کی طرف اشارہ کیا اور پلٹ کے نہ جانے کدھر روانہ ہو گیا۔ میں مایوس ہو کے اندر لوٹ آیا۔ میز پر دال چاول اور مچھلی کا شوربے والا سالن رکھے ہوئے تھے، لیکن کسی نے بھی ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ سب بے چینی سے میری واپسی کے منتظر تھے۔ مجھے اکیلا واپس آتا دیکھ کر ان کی صورتوں پر مایوسی اور افسردگی کا تاریک سایہ صاف پھیل گیا۔ کیا ہوا؟ وہ آئے نہیں؟ نازو نے کہا۔ میں تھک کر بیٹھ گیا۔ وہ ملے ہی نہیں۔ مل جاتے تو میں لے آتا۔ غالب نے کہا اتنی جلدی کہاں نکل گئے اور کیسے؟ اتفاق یا بدقسمتی، مین روڈ کی طرف سے کوئی ٹیکسی رکشہ آ کے رکا ہی تھا کہ کمار سیدھا اس میں بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے پارو کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے ساتھ روانہ ہو جانے کے سوا۔ گل نے کہا معلوم تو کرتے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ گھاٹ کی طرف گئے ہیں۔ گھاٹ 5 میل دور ہے۔ سڑک کی طرف سے دوسرا کوئی رکشہ نہیں آ رہا تھا۔ تم گاڑی لے جاؤ، غالب نے کہا۔ میں نے چڑ کے کہا کیوں؟ کیا فائدہ اس کے پیچھے جانے سے؟ کیا وہ آ جائے گا واپس؟ چھوڑو اس کا خیال، اس پر دیوانگی طاری ہے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کھانا کھاؤ اور چلو۔ نازو نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اے ایس پی بولا آگے شاید کچھ نہ کھانے کو ملے، شام تک یا رات تک۔ گل نے کہا تم کھا لو، ہم کھانا ساتھ لے جائیں گے۔ غالب نے افسوس سے سر ہلایا۔ سب کچھ چھوڑ گیا ہمارے پاس، خالی ہاتھ نکل گیا۔ کم سے کم اسلحہ تو ساتھ لے جاتا۔ میں نے کہا اور یہ سونا؟ یہ منحوس سونا پھر ہمارے پاس رہ گیا، نازو نے بگڑ کے کہا۔ میں نے کہا آہستہ بولو، لوگ سن رہے ہیں۔ اے ایس پی ہماری باتوں پر حیران تھا۔ انتقام، اسلحہ، سونا، یہ سب باتیں اس کی سمجھ میں کچھ آ رہی تھی کچھ نہیں، مگر وہ خاموشی سے کھانے میں لگ گیا تھا۔ اس کا رویہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ جب میری سنتے نہیں، مانتے نہیں اور مجھے کچھ بتاتے نہیں تو بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے ایک دفاعی رویہ اپنا لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ خود مرنے کی ضرورت ہے نہ مرنے سے ڈرنے کی۔ ہم نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کھانا ساتھ لیا، پیسے ادا کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجموعی صورتحال ہمارے خلاف نہ تھی تو ہمارے حق میں بھی نہ تھی۔ کسی بھی وقت کوئی بات ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ ابھی تک اے ایس پی کی موجودگی نے سب کو دور رکھا ہوا تھا، مگر وہ خود موقع سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کے ساتھ مل جاتا تو ہمارے لیے قتل عام کرنا ناگزیر ہو جاتا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اب ڈرائیونگ غالب نے سنبھال لی تھی۔ اس کے ساتھ گل بیٹھ گئی اور پچھلی سیٹ پر میں نے اور نازو نے دونوں طرف سے اے ایس پی کے فرار کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ جیسے بھی ہو کمار تک پہنچنے کی کوشش کرو، نازو نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ گھاٹ اگر 5 میل دور ہے تو ہم اسے پکڑ لیں گے، دریا پار جانے سے پہلے۔ کوئی فائدہ نہیں، غالب نے کہا۔ کوشش کیے بغیر ایسا مت کہو۔ وہ مل گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس آ جائے گا یا سرے تسلیم خم کر دے گا تمہارے سامنے؟ غالب نے بگڑ کے کہا۔ اپنی بہن کے قاتلوں کو ٹھکانے لگائے بغیر اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آئے گا۔ اس کے پاگل پن کا یہی علاج ہے۔ میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس پاگل پن پر وہ اتنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، پارو کو بھی۔ خدا کرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ گل بولی یہ دعا ہے یا بد دعا؟ غالب نے کہا بد دعا کیوں؟ بھائی تم کہہ رہی ہو کہ خدا کرے وہ سب کو قتل کر دے۔ میں نے کہا دشمنوں کو مارنا بہادری ہے۔ نازو نے کہا معاف کرنا اس سے بھی بڑی بہادری کی بات ہے۔ ہاں مگر ہر شخص اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب اپنی فطرت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ہماری مجبوریاں، کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں الگ ہیں۔ کمار بھی عام آدمی ہے جو ولی نہیں ہوتا کہ نفرت اور عداوت بعض اوقات کینہ جیسے سفلی جذبات سے یکسر بیگانہ رہے۔ جب تک انتقام کی آگ اسے جلاتی رہے گی وہ اپنے مستقبل کی آسودگی، کامیابی اور خوشحالی کے بارے میں کیسے سوچے گا؟ اس کی نظر تو ماضی کے عذاب ناک خواب دیکھتی رہے گی۔ غالب نے کہا کیا انتقام لینے کے بعد اسے سکون مل جائے گا؟ کہیں وہ پیشیمانی کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نازو نے دکھ اور غصے کی تلخی کے ساتھ کہا تم لوگ بلا وجہ بحث کر رہے ہو۔ قسمت نے ساتھ دیا تو وہ بچ کے نکل جائے گا اور پھر ساری عمر بھاگتا رہے گا۔ کبھی آباد نہیں ہوگا ورنہ مارا جائے گا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔
ہم سب خاموش ہو گئے۔ نازو نے غلط بھی نہیں کہا تھا، کمار کی زندگی کا راستہ بدل گیا تھا۔ وہ کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارا شریک سفر رہا، مگر اس گزرے ہوئے وقت کے خیال کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنا بیکار تھا۔ اگلے 3 گھنٹے کے سفر میں راستہ زیادہ دشوار ہو گیا۔ اچانک کوئی دریا ہماری راہ میں حائل ہو جاتا تھا۔ ہمیں سڑک چھوڑ کے دریا کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا تھا اور کسی پل کی تلاش میں میلوں تک دائیں بائیں جانا پڑتا تھا۔ ہم کئی بار راستے سے بھٹکے اور لوگوں نے ہمیں آگے جانے کا نیا راستہ بتا دیا۔ اس علاقے میں سڑکوں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ گھنے جنگل، ندی نالوں کی سرزمین پر کار کے ذریعے سفر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ سب لوگ بسوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے۔ جہاں کوئی ندی آتی تھی وہاں سے مسافر کشتی یا لانچ سے سفر کا اگلا مرحلہ طے کرتے تھے، اور اسی طرح کہیں خشکی پر اور کہیں آبی راستوں پر قسطوں میں مسافت طے کرنا عام معمول تھا، جس کے ہم عادی نہ تھے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو ہم قریب ہونے کے باوجود اپنی منزل سے بہت دور تھے۔ مشرقی اور مغربی بنگال کی سرحد قریب تھی، اور اس کے بعد کھلنا، باری سال اور نارائن گنج کے راستے ڈھاکہ پہنچنا ہماری توقعات سے کہیں زیادہ مشکل کام ثابت ہو رہا تھا۔ تھکن سے سب کا برا حال تھا۔ یہ خوف اس کے علاوہ تھا کہ کہیں ہم سرحدی محافظوں کی نظر میں نہ آ جائیں، کیونکہ اب اس علاقے میں ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ گاؤں تو بہت تھے، مگر ابھی تک اس راستے پر کوئی ایسا قصبہ نہیں آیا تھا جہاں ہم آرام کے لیے قیام کر سکتے۔ بنگال کے گاؤں بھی مختلف تھے۔ بانس، چٹائی اور گھاس پھوس کے جھونپڑوں کی کسی بھی آبادی میں ہمیں ایک بھی اپنا ہم زباں نہیں ملا۔ ظاہر ہے وہاں ہمارے رکنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ نازور گل پر گھبراہٹ سوار تھی۔ خود میں بے چینی اور عدم اعتماد کا شکار تھا۔ ہمیں راستہ بتانے والا ایک ہی شخص تھا، اور وہ ہمارا قیدی ASP تھا۔ ہم اس کی رہنمائی پر بھروسہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر وہ ہمیں غلط راستوں پر لے جاتا تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی جان لے سکتے تھے، مگر اس سے منزل تک پہنچنا زیادہ مشکل ہو جاتا۔ وہ خود بھی موت سے نہ ڈرتا تو یہی کرتا، مگر اسے جان پیاری تھی، اور یوں مفاد باہمی کے رشتوں نے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا تھا۔ آخرکار ایک ندی کے کنارے غالب کا حوصلہ جواب دے گیا۔ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے جنگل میں بھٹکنے کی۔ وہ کار سے اتر کے قدرتی گھاس کے ایک قطعے پر دراز ہو گیا۔ بہتر ہوگا اگر میں اسی جگہ فوت ہو جاؤں، میں نے کہا۔ آپ چاہیں تو باعزت طور پر بھی جان دے سکتے ہیں، ندی میں چلو بھر پانی یقیناً ہے۔ ہم سب کو واقعی ڈوب مرنا چاہیے شرم سے، غالب نے گھاس کا ایک تنکا چباتے ہوئے کہا۔ جس ٹیم کا لیڈر یہ نہ جانتا ہو کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، جسے نہ راستوں کا پتہ ہو نہ منزل کا۔ گل نے قریب بیٹھ کے کہا، آخر اب کتنی دور سرحد ہے؟ میں نے کہا، صوبہ سرحد مغربی پاکستان میں ہے، کافی دور ہے یہاں سے۔ نازو اپنے ساتھ ASP کو لے آئی تھی۔ تم بتاؤ مسٹر کہ یہ چکر کیا ہے؟ تم کہاں لے آئے ہو ہمیں؟ میں لے آیا ہوں آپ کو؟ نہیں خاتون، آپ سب مجھے لائے ہیں یہاں زبردستی۔ میں نے کہا، ہم ڈھاکہ سے اب کتنی دور ہیں؟ غالب نے سر ہلایا۔ تم نے جو فاصلہ بتایا تھا اتنا ہم نے طے کر لیا ہے، لیکن ابھی تو کھلنا یا باری سال بھی نہیں پہنچے ہم۔ ASP آرام سے ہمارے قریب بیٹھ گیا۔ ہم بائی ایئر نہیں جا رہے ہیں۔ جس راستے سے میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ لمبا ضرور ہے، لیکن ہے محفوظ۔ میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سرحدی اور حفاظتی چوکیاں کہاں ہیں، کہاں بھارتی فوج سے مڈ بھیڑ کا امکان ہے اور کہاں پاکستانی فوج ہو سکتی ہے۔ اس راستے پر نہ کھلنا آئے گا نہ باری سال۔ یہ اسمگلروں کا راستہ ہے، چور راستہ۔ صبح تک میں تمہیں ڈھاکہ پہنچا دوں گا اگر خلاف توقع کہیں کسی نے ہمارا راستہ نہ روکا۔ لیکن کیا؟ میں نے کہا، اب اس کار کو چھوڑ دو اسی جگہ۔ وہ بولا، کار کو چھوڑ دیں؟ نازو نے کہا، یہاں سے پیدل چلیں؟ گل نے سہم کے کہا، جنگل میں رات کے وقت؟ ASP نے کہا، رات کو سفر کرنے میں خطرہ کم ہے، لیکن آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، صبح تک رک جاتے ہیں۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا، یہاں رکنے میں کوئی خطرہ ہے؟ ASP نے کہا، ہاں، رات کو گشت کرنے والے فوجی کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ وہ دریا کے کناروں پر نظر رکھتے ہیں۔ کیا تم انہیں مطمئن نہیں کر سکتے؟ نازو بولی، میں کوشش ضرور کروں گا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے تو سب کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ ASP بولا، ہماری پوزیشن؟ میرا مطلب ہے تمہاری پوزیشن پہلے ہی مشکوک ہے۔ میں تو اپنی شناخت کرا دوں گا اور بچ جاؤں گا۔ تم کیا کرو گے؟ تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں نے کہا، کار میں سفر کرنا ایک بنیادی غلطی تھی۔ وہ بولا،
تو یہ بات تم نے روانگی سے پہلے کیوں نہیں بکی؟ غالب نے بگڑ کے کہا۔ اگر میں تمہیں منع کرتا تو کیا تم مان جاتے؟ اے ایس پی نے کہا۔ تم سمجھتے میں چکر دے رہا ہوں؟ ابھی تک اعتماد حاصل نہیں کر سکا ہوں میں، حالانکہ میں نے کہا چھوڑو یہ بات، ہم کار میں نہ آتے تو کیا ہوائی جہاز سے سفر کرتے؟ اس خطے میں سڑکیں بہت کم ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دریا ہیں اور ندی نالے ہیں۔ اگر تم عام لوگوں کی طرح بس سے سفر کرتے، جہاں ندی آتی کشتی میں سوار ہو جاتے، پھر بس پکڑ لیتے تو 8-10 گھنٹے میں ڈھاکہ پہنچ جاتے عام حالات میں۔ آج کل سرحد کی اس طرف سے دوسری طرف جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک طرف تو پاکستانی فوج ہے، دوسری طرف بھارتی فوج۔ سرحد پار کرانے والے ایجنٹ مخصوص مقامات سے دریا پار کراتے ہیں یا سندر بن کی طرف سے لے جاتے ہیں۔ یہ ایک دن کا نہیں، کئی دن کا سفر ہے، لیکن میں تمہیں محفوظ اور مختصر ترین راستوں سے یہاں تک لے آیا ہوں۔ ایک زمانے میں میری پوسٹنگ اسی علاقے میں تھی، مجھے دن رات اسمگلروں کا تعاقب کرنا پڑتا تھا، اس لیے مجھے سارے راستوں کا علم ہے۔ اس سے آگے کار جا ہی نہیں سکتی۔ جنگ نہ ہوتی تو میں کار سمیت تم کو فیری میں سوار کرا دیتا اور کنارے پر اتر کر تم پھر سڑک پر روانہ ہو جاتے، مگر ان راستوں پر آج کل کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ لانچ اور فیری سروس بند ہے، بسیں بند ہیں، کشتیاں تک دور دراز مقامات سے چوری چھپے مسافر اٹھاتی ہیں۔ ایجنٹ یہی کام پیسہ لے کر رہے ہیں جو تم مجھ سے زبردستی کروا رہے ہو۔ وہ ایک آدمی کو سرحد پار کرانے کے 10,000 تک لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم معاوضہ طلب کر رہے ہو؟ نازو نے اچانک سونے کی وہ پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی جو کمار چھوڑ گیا تھا۔ یہ لو، معاوضہ ہم نقد تو نہیں دے سکتے، مگر یہ کافی ہونا چاہیے تمہیں۔ اے ایس پی نے حیرانی سے پوٹلی کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ خالی سونا، نازو بولی۔ یہ سب تم کو مبارک ہو۔ یہ وہی سونا ہے نا جس کو تم نے منحوس قرار دیا تھا؟ اے ایس پی بولا۔ پھر میرے حق میں یہ مبارک کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ تم ڈرتے ہو اس سے؟ غالب نے کہا۔ اے ایس پی بولا، میں بتا چکا ہوں کہ میرا کام اسمگلروں کو پکڑنا تھا۔ ایسا کئی بار ہوا کہ بارڈر سیکورٹی فورس والوں نے سونے کی اسمگلنگ کرنے والوں کا راستہ روکا۔ انہوں نے سیروں کے حساب سے سونا پیش کیا جو تم نے نہیں لیا۔ نازو نے طنز کیا، کیونکہ تم ایک بہادر فرد شناس اور ایماندار افسر تھے۔ اے ایس پی ہنسنے لگا۔ نہیں، میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے رشوت میں سونا لیا اور اسمگلروں کے راستے سے ہٹ گیا۔ 8-10 سیر سونا ضرور ہوگا میرے پاس، مگر کیا وہ سونا میری جان بچا سکتا ہے اس وقت؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی سنی ہوگی۔ کیا سونے کا انڈا اس مرغی کی جان بچا سکا تھا؟ نہیں، مرغی اپنی جان سے گئی تھی، لیکن اس کا بیوقوف مالک یقیناً کافی امیر ہو گیا تھا۔ وہ مرغی پہلے تو اسے ہر روز سونے کا ایک انڈا دیتی رہی تھی۔ میں نے کہا فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ غالب نے سونا اٹھا کے پھر نازو کو تھما دیا۔ اسے سنبھال کے رکھو۔ نازو نے اسے نیچے پھینک دیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ منحوس سونا۔ غالب نے بنا کے کہا کیا چیز منحوس ہے اور کیا مبارک؟ یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اپنی ناقص شکل کے ساتھ قدرت کی کسی مسلط کو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو، کیا پتہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اے ایس پی نے کہا اب اس سے پہلے کہ گشتی دستے یہاں پہنچ جائیں اس کار کو غائب کر دو۔ ہم میں سے کوئی جادوگر نہیں ہے، غالب نے کہا۔ اسے دریا میں اتار دو یا واپس لے جا کے جنگل میں چھپا دو۔ اے ایس پی بولا، اگر رات کو قیام کا ارادہ ہے تو پھر اسی میں لوٹ جانا بہتر ہوگا۔ کنارے سے 1.5 میل دور ہم جنگل میں رات گزار کے صبح بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ مگر تم نے کہا تھا کہ رات کا سفر ہی محفوظ ہے۔ ہاں، لیکن دن میں سفر آسان ہوگا۔ اس وقت دریا پار کرنے کے لیے کشتیاں نہیں ملیں گی، اور دریا پار کر لیا تو بس سروس نہیں ملے گی۔ اے ایس پی نے کہا صبح ہم کسی ایجنٹ کو پکڑیں گے اور عام لوگوں کی طرح سفر کریں گے، مگر ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم تو یہاں کی زبان تک نہیں جانتے۔ میں نے کہا آخر تمہاری یہ وردی کب کام آئے گی؟ جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی، وہ بولا۔ گل اور نازو میں پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے صبح تک قیام کے فیصلے کی تائید کی۔ خواتین، غالب نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سندر بن کا علاقہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے؟ اے ایس پی نے سر ہلایا۔ ہم اس علاقے کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں، چند میل کا فرق ہے۔ نازو نے کہا، جنگل تو یہ بھی ہے، غالب بولا، مگر سندر بن میں شیر ہوتے ہیں، اصلی آدم خور شیر۔ ان کے علاقے میں جم کاربٹ نے کتنی کہانیاں لکھی ہیں۔ کہانیوں کے شیر تو چڑیا گھر کے شیر سے بھی کم خطرناک ہوتے ہیں۔
نازو نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمارا کام تو خبردار کرنا تھا، جب کوئی شیر اٹھا کے لے جائے تو پتہ چلے گا۔ شیر مجھے کیوں اٹھائے گا؟ گوشت تم پر زیادہ ہے، اگر حسن پرست ہوا شیر تو۔ میں نے کہا چلو اٹھو، آج رات اسی جنگل میں بسیرا ہوگا، ہم واپس چلتے ہیں۔ غالب نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے تو بھوک بھی لگ رہی ہے۔ نازو نے کہا یہاں جو ملے گا وہ کھا لو، جنگل کے پھل پھول اور پتے، گھاس، ٹھنڈی ہوا، اشراط الارض یا جو بھی جانور ہاتھ لگے، کیونکہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ غالب نے فریاد کی، رات بھر بھوکے پیاسے رہیں گے ہم؟ پیاسے بہرحال نہیں رہو گے، نازو بولی، بہتا دریا ہے، اتنا چاہو پانی پیو براہ راست منہ ڈال کے۔ تم بھی میرے ساتھ پیو تاکہ شیر بکری کے ایک گھاٹ پانی پینے کا محاورہ سچ ہو جائے۔ غالب نے کہا ابھی ہم نے کار کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک ساتھ دو طرف سے ہم پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ درختوں کے پیچھے سے ایک ساتھ 6 فوجی نمودار ہوئے اور انہوں نے ہر طرف سے ہمیں محصور کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جن کا رخ ہماری طرف تھا۔ کسی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا ہالٹ۔ میں نے غالب کو اشارہ کیا اور ہم سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ وہ سب اتنی خاموشی سے آئے تھے کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا تھا، یا ہم اپنی باتوں میں ایسے محو تھے کہ ان کے قدموں کی آہٹ نہیں سن پائے تھے۔ ہم نے باتوں میں وقت نہ ضائع کیا ہوتا تو شاید ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتے۔ میں نے فوراً ASP کے ساتھ پوزیشن لے لی تھی اور میرا ہاتھ جیب میں تھا۔ 7واں آدمی چند سیکنڈ کے وقفے سے نمودار ہوا۔ وہ ایک نوجوان لیفٹیننٹ تھا اور اس کی عمر 22-24 سال سے زیادہ نہ تھی۔ نئی افسری کے زوم میں وہ خاصا اکڑ کے چل رہا تھا اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ قریب آ کے اس نے باری باری ہم سب کی صورتوں کا غور سے معائنہ کیا، پھر اس کی نگاہ کار پر گئی۔ ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ پر نظر پڑتے ہی اس کے صورت کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے انگریزی میں کہا یہ کیا سلسلہ ہے؟ کون ہو تم لوگ آخر؟ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرانسیسی بولنی شروع کر دی۔ لیفٹیننٹ کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ مجھے فرنچ نہیں آتی، کیا تم انگریزی میں بات نہیں کر سکتے؟ اس نے غالب کی طرف دیکھا اور پھر ASP کی وردی کو۔ تم انڈین پولیس آفیسر ہو؟ یس، اور میرا رینک وہی ہے جو تمہارا، ASP نے کہا۔ اپنے ماتحتوں سے کہو کہ خود کو بلا وجہ نہ تھکائیں، ان توپوں کا رخ آسمان کی طرف کر لیں، غیر ملکیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ رائفلیں نیچی کر لیں۔ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے، میں ان کو واپس ڈھاکہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ ڈھاکہ سے آئے ہیں؟ لیفٹیننٹ کی حیرانی بڑھ گئی۔ مجھے یہ لڑکیاں تو غیر ملکی نہیں لگتی، یہ 100% انڈین ہے، مگر سفارتی عملے میں شامل ہے، ASP بولا۔ لیفٹیننٹ نے پھر نازو اور گل کو دیکھا۔ تم کیا کرتی ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام اوشا ہے، نازو نے انگریزی میں جواب دیا۔ میں فرسٹ سیکرٹری کی اسٹینو ہوں اور یہ آشا ہے میری بہن، یہ سیکنڈ سیکرٹری کے ساتھ ہے۔ گویا یہ دونوں تمہارے باس ہیں جن کے ساتھ تم جنگل میں منگل منا رہی ہو۔ لیفٹیننٹ اب اردو بولنے لگا۔ یہ ہمارے باس نہیں ہے، نازو نے درست لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ وہ باتیں فرض مت کرو جن سے یہ ظاہر ہو کہ تم کسی عورت کو قابل عزت نہیں سمجھتے۔ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ لیفٹیننٹ کی طنزیہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے یہ دونوں بھی غیر ملکی نہیں لگتے، پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ نازو نے کندھے ہلائے۔ لیفٹیننٹ نے غالب کو مخاطب کیا۔ تم بھی صرف فرانچ بولتے ہو؟ غالب نے سادگی سے کہا۔ آپ مجھ سے اردو، فارسی، ہندی یا پنجابی میں بات کر سکتے ہو۔ کس ملک کے سفارت خانے سے تعلق ہے تمہارا؟ ارجنٹائن۔ غالب نے نمبر پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں سفارت خانے میں خانساماں ہوں، بلکہ تھا۔ خانساماں یعنی باورچی؟ لیفٹیننٹ مسکرایا۔ کچھ بھی کہہ لیں، کک، رسویا، شیف یا داروغہ، کام ایک ہی ہے، غالب نے کہا۔ مگر ارجنٹائن والوں کو دیسی خانساماں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لیفٹیننٹ نے ایک اہمکانہ سوال کیا۔ مسور کی دال، بینگن کا بھرتا یا بریانی پکواتے ہیں تم سے؟ جی، اکثر، بلکہ ہر روز پکاتا تھا کچھ۔ وہاں عام لوگوں سے لے کر پردھان منتری تک سب آتے ہیں لنچ اور ڈنر کے لیے۔ آئی سی، تم ان کی زبان کیسے سمجھتے ہو؟ مطلب کی بات تو گونگے بہرے بھی سمجھا دیتے ہیں۔
عملے کے بیشتر لوگ فرانس کے ساتھ انگلش جانتے ہیں اور ہم انگلش بول بھی سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مترجم بھی ہوتا ہے۔ غالب نے کہا، تم میں سے کون مترجم؟ لیفٹیننٹ نے باری باری سب کو دیکھا۔ اس وقت نہیں ہے، غالب نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہی دوسری گاڑی میں فرار ہوا تھا، مگر راستے میں ہم بچھڑ گئے۔ وہ تو شاید کلکتہ پہنچ بھی چکے ہوں گے، ہم یہاں بھٹک رہے ہیں۔ تم لوگ فرار کیوں ہوئے تھے؟ جان بچانے کے لیے، غالب نے مختصراً کہا۔ تمہیں تو معلوم ہوگا انڈین آرمی کیا کر رہی ہے ڈھاکہ میں، نازو نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور جو پاکستانی فوج کر رہی ہے، لیفٹیننٹ نے چراغ پا ہو کے کہا۔ ہماری بلا سے تم آپس میں لڑو یا پبلک کو مارو، لیکن ان حالات میں وہاں کون محفوظ ہے؟ ہم کیا سب سفارتکار پریشانی میں مبتلا ہے کہ ان کا کیا بنے گا؟ جو سمجھدار تھے وہ پہلے ہی نکل گئے تھے، ہم پھنس گئے تھے اپنے محترم سفیر صاحب کی وجہ سے۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، 2-4 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخری وقت میں خیال آیا کہ عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے اور اہم دستاویزات تلف کر دی جائیں۔ ہم 2 گاڑیوں میں روانہ ہوئے تھے، لیکن یہاں کے راستے ایسے ہیں کہ توبہ، سیدھی سڑک تو ہے ہی نہیں کہ آدمی گاڑی لے کر نکلے تو کلکتہ پہنچ جائے۔ نازو نے بڑی ذہانت اور خوبصورتی سے لیفٹیننٹ کو باتوں میں الجھا لیا، اور وہ نازو کے اندازے دل بری شوخی گفتار اور ادائے حسن کی معصومیت کا شکار ہو گیا۔ لگتا یوں تھا جیسے نازو کو لیفٹیننٹ کی وردی اور مردانہ وجاہت نے متاثر کیا ہے۔ یہ خوش فہمی کسی بھی مرد کو ذہنی طور پر جھوٹے احساس تفاخر کے جال میں گرفتار کر سکتی تھی کہ نازو جیسی حسینہ اس کی جانب رغبت رکھتی ہے۔ لیفٹیننٹ بھی ساری اکڑ فوں بھول گیا، اس کے جارحانہ متکبرانہ افسرانہ رویے میں پہلے جیسی حالت نہ رہی۔ وہ ہمارے بارے میں شکوک و شبہات کی تصدیق و تفتیش بھول گیا۔ ایک ASP کی موجودگی نے پہلے ہی بے اعتباری کی فضا کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور صورتحال کی تمام نامعقولیت کے باوجود ہم مجرم یا قانون شکن تو کیا مشکوک افراد بھی نہیں رہے تھے، لیکن لیفٹیننٹ اتنی آسانی سے جان چھوڑتا نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کی بہن اوشا میں ہوں، یہ آشا ہے، نازو مسکرا کے بولی۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ سوری مس اوشا، لیفٹیننٹ نے خفت سے کہا۔ میں لیفٹیننٹ، میں مس نہیں، مسز اوشا ورما ہوں، یہ میرے پتی ہیں مسٹر ورما۔ نازو نے غالب کی طرف اشارہ کیا۔ غالب ابھی تک نازو کی تیز تراری اور لیفٹیننٹ کی بڑھتی ہوئی دلچسپی پر اندر ہی اندر کسی آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا، مگر ایک دم اس کا سارا غصہ صابن کے جھاگ کی طرح ختم ہو گیا اور اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اس کے برعکس لیفٹیننٹ کے جذبات پر اوس پڑ گئی، اور اس کی صورت پر جذبات کا تغیر دیکھ کر مجھے بھی اپنی مسکراہٹ چھپانی پڑی۔ آپ ان کی مسٹر ورما یعنی یہ خانسا ماں؟ خیر، لیفٹیننٹ نے اپنی حیرت اور بوکھلاہٹ پر فوراً قابو پا لیا۔ وہ کہنا چاہتا ہو گیا کہ آپ جیسی پری جمال کے حسن و شباب اور ناز آفرینے کی جملہ حقوق ایک خانسا ماں کے نام کیسے منتقل ہو گئے؟ کہاں یہ حسن شعلہ ساما، کہاں ایک خاک خانسا ماں جس کی قسمت پر رش کرنا بھی گویا خود شرمندہ ہونا ہے۔ ASP نے کہا، لیفٹیننٹ تم کچھ رہنمائی کر سکتے ہو ہماری؟ لیفٹیننٹ نے تن سے کہا، یہ دعویٰ غالباً تم نے کیا تھا کہ تم ان کی رہنمائی کے لیے ساتھ ہو۔ ہاں، مگر اب میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری ان لوگوں سے ملاقات کیسے اور کہاں ہو گئی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ راستہ بھول گئے اور بھٹک کے ادھر آ گئے، تم کیا کہتے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے خام مرتبہ پولیس افسر سے تفتیش کرنا زیب نہیں دیتا، ASP بولا۔ تم یہ پوچھنے کے مجاز نہیں ہو کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میں تم سے یہ احمقانہ سوال نہیں کروں گا کہ تم یہاں کیوں گھومتے پھر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ تم بھی ڈیوٹی پر ہو۔ لیفٹیننٹ ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، وہ پھر اس بے عزتی کو پی گیا۔ تم اکیلے ڈیوٹی پر ہو؟ ASP نے اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ یہ تم کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، میں کوئی جعلی پولیس افسر نہیں ہوں۔ اس کا شناختی کارڈ نکالنا ایک غلطی بن گیا۔ لیفٹیننٹ نے اس پر صرف ایک نگاہ ڈالی اور غالب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سفارتی عملے کے ارکان ہو؟ غالب نے کہا، کوئی ثبوت نہیں۔ نازو نے کہا، ہمارے پاسپورٹ، سفری دستاویزات اور شناخت کے سب کاغذات ایک جگہ تھے۔ اس گاڑی میں جو الگ ہو کے کلکتہ چلی گئی، لیفٹیننٹ نے پھر شک بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اس میں خود فرسٹ سیکرٹری تھے اور انہی کے بریف کیس میں۔ گویا تمہارے پاس کچھ نہیں اس کار کے سوا جس کی نمبر پلیٹ ڈپلومیٹک ہے۔
لیفٹیننٹ نے کہا مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے یہ کار چرائی نہیں ہے اور تم اسمگلر نہیں ہو؟ اسمگلرز کا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تم کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اے ایس پی نے کہا۔ میں کبھی سوچے سمجھے بغیر نہیں بولتا، لیفٹیننٹ نے کہا۔ یہ فوجی نگرانی کا علاقہ ہے جہاں تم کھڑے ہو مسٹر اے ایس پی، میں تم کو گرفتار کر رہا ہوں اور ان سب کو بھی جو تمہاری قیادت میں بھٹک رہے تھے۔ اب میں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اپنے کیمپ کا۔ لیفٹیننٹ کے اشارے پر فوجیوں نے پھر بندوقیں تان لی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اے ایس پی نے کہا۔ شٹ اپ، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اب سیدھی طرح چلو، سب ایک لائن میں۔ تم کو میں کرنل صاحب کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم۔ وہ اگر مطمئن ہو جائیں گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے، عین ممکن ہے حفاظت سے کلکتہ پہنچا دیں۔ سفارتی عملے کو تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔